ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تمام سبسکرائبرز اور تمام ویوز، تمام عالم اسلام، تمام برادران اسلام، مائیں بہنیں بیٹیاں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا ہے اس نچیز کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم و فضل فرمائے۔ اور ہماری خصوصی دعا ہے ان سب کے لیے جو قرض میں ڈوبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس موذی مرض سے، ایک مرض ہی ہے کہ جس میں انسان پریشان تنگ دست حال رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس موذی پریشانی اور اس موذی تنگ دستی سے دور عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں یا مالک و مولا ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور یا مالک و مولا جو ہمارے دوست احباب یا ہمارے جاننے والے یا کوئی بھی تیرے پیارے محبوب کی امت میں سے یا اللہ تعالیٰ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے وسیلے کے صدقے ان کو اس بیماری پریشانی مصیبت تنگ دستی سے دور عطا فرما۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ جی تو پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم اور بہت ہی سنجیدہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ایک کسی دوست نے یہ چھوٹا سا نسخہ ہمیں دیا ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم نے اس کو کسی ایسے مریض کو استعمال کروایا کہ جو مریض ڈاکٹروں کی صورت میں لا علاج بیماری میں مبتلا تھا، تو ڈاکٹر پریشان تھے، الحمدللہ اس کو استعمال سے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جب اس نے اس کو 1 سے 2 مہینے استعمال کیا تو ڈاکٹر خود رپورٹ دے کر حیران رہ گئے کہ اس نے کون سی ایسی دوا کھائی گئی، یہ جو کیسے اس کو شفاء کاملہ ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے، ہماری حکمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی نایاب تحفہ ہے جو ہم آپ کی طرف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس کو اپنے پاس اپنے دل میں محفوظ کر لیں، اور جیسے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ یہ پختہ ارادے سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جیسے یہ نسخہ ہمیں ملے گا ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اگر ہمیں اس کی شفا ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس کو فی سبیل اللہ اپنے دوست احباب، تمام عالم اسلام، تمام مخلوق خدا کی خدمت میں یہ پیش کریں گے اور فی سبیل اللہ کریں گے۔ جس کے پاس یہ درخت ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو اگر کسی کے پاس ایسا درخت ہے تو آپ ایسے کریں کہ اس کی ٹہلی یا اس کا کوئی بیج وغیرہ اپنے دوستوں کو بھی دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں لگائیں، یا جہاں پہ جگہ اویلیبل ہے وہاں پہ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ عموماً یہ تو درخت بآسانی ہر جگہ مل جاتا ہے، اگر کسی کو نہ بھی ملے تو یہ بآسانی پنساری کی دکان سے بھی اس کے پتے آپ کو مل جائیں گے۔ تو اب آتے ہیں نسخے کی طرف، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں۔ تو نسخہ یہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو پودے کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ پودے کا جو نام ہے وہ ہے سوہانجنا، اس کو مورنگا بھی کہتے ہیں، سوہانجنا، اور اس کو مورنگا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہ پتہ چلے تو آپ اس کو یوٹیوب پر یا اس کو گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے اس کے جو پتے ہیں وہ ٹہنیوں سے، ڈالیوں سے اتار لینے ہیں۔ اتارنے کے بعد آپ نے اس کو چھاؤں میں سکھانا ہے، دھوپ میں نہیں سکھانا، ٹھیک ہے۔ چھاؤں میں سکھا لیں، اور سکھانے کے بعد آپ نے اس کو مثل غبار صفوف پاؤڈر نما بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو بنائیں گے، یہ بات میری نوٹ فرما لیں کہ آپ نے اس کو گرینڈ نہیں کرنا، گرینڈ کریں گے تو پھر یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اس کو کوٹنا ہے، کیونکہ یہ تو پتے ایکچولی یہ پہلے ہی پاؤڈر نما بننا شروع ہو جائیں گے جب آپ اس کو پکڑیں گے، کیونکہ یہ سوکھ جائیں گے نا، پھر یہ خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے اس کو مثل غبار بنانا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا آپ نے کوٹنا ہے۔ جب آپ اس کو کوٹ لیں گے تو یہ مثل غبار بن جائے گا۔ تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے اس کا آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام، ٹھیک ہے۔ ہلکا نیم گرم پانی لینا ہے آپ نے، بہت زیادہ نیم گرم نہ ہو، بس آپ کو صرف محسوس ہو کہ پانی ہلکا نیم گرم ہے۔ تو آدھا چمچ صبح
کھانا کھانے کے بعد لے لیں یا کھانا کھانے سے پہلے لے لیں، اور آدھا چمچ رات کو سونے کے ٹائم آپ نے لے لینا ہے۔ 2 بیماریاں میں آپ کو فی الوقت بتا دیتا ہوں، ایک گردے کی انفیکشنز، گردے کی پتھریاں، گردے کی انفیکشن اور گردوں کا خراب ہونا، گردوں کا ڈیڈ ہونا، یہ الحمدللہ اس بیماری کا یہ آزمودہ اور لاجواب نسخہ ہے۔ جب آپ اس کو استعمال کروائیں گے، جو بھی ایسا پیشنٹ آپ کے سامنے آئے، آپ اس کو استعمال کروائیں ایک دفعہ 1 مہینہ، تو وہ خود مریض بھی آپ کو بتائے گا، اور جس ڈاکٹر سے پہلے اس نے ٹریٹمنٹ کروائی ہوگی اور اس کو شفا نہیں ہو رہی ہوگی، تو جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کو بتائے گا تو ڈاکٹر بھی خود پوچھنے پہ مجبور ہو جائے گا، بھئی یہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا چیز ایسی استعمال کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اس پر اتنی جلدی انعام برسا دیا ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتی ہے شوگر کے مریض کو بھی آپ یہ 1-1.5 مہینہ دے کر استعمال کروا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کہیں کہ 1.5 مہینے بعد اپنی رپورٹ کروا لیں، اگر اس کی شوگر جو ہے وہ بھی الحمدللہ کافی بہتر نہ ہو رہی ہوگی، تو ہمیں کہنا بھئی یہ حکیم صاحب آپ نے جو نسخہ بتایا ہے یہ بس کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ بس ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو استعمال کریں، پھر اس استعمال کے بعد آپ ہمیں بتائیں، اور ہمیں کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹس بھی ضرور کرنا ہے کہ بھئی ہاں حکیم صاحب ہم نے یہ نسخہ استعمال کیا ہے اور ہمیں اس کے یہ فائدے ہوئے ہیں۔ بتائے تو صرف میں نے اس ویڈیو میں آپ کو 2 ہی ہیں، لیکن اس کے بے شمار فائدے جو ہیں، یہ مردانہ طاقت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، نظر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، رسولیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسم کے ایسے حصے جو ڈیڈ ہو چکے ہیں یا جسم کی ایسی بیماریاں جو سال ہر بار سال سے میڈیسن کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس جتنی دیر تک میڈیسن کھا رہے ہیں تب تک آپ کو فائدہ ہے، جب آپ چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کا وہی حال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بھی الحمدللہ اس کے بے شمار آزمودہ نسخے موجود ہیں، لیکن وہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے آنے والی ویڈیو میں۔ اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ آنے والی آگے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔